السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا اس محفل میں سلام پہنچے اور آداب تمام دوستوں کو پاکستان کے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا ڈسکشن کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ آپ شروع سے لے کے اور آخر تک اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ تین جکوں کی کہانی کون سی ہے، تین جکے، اور اس کا افیکٹ پاکستانی سیاست پہ کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں ان کے متعلق تھوڑے ڈسکشن کریں گے، اور تیسرا G20 جو ہو رہی ہے نا کانفرنس انڈیا کے اندر، اس کے متعلق بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلا جو ہے تین جکے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام بھی اے سے ہے، عارف الوی۔ آرمی چیف اسٹاف ان کا بھی نام آصف منیر اے سے ہے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انوار جو ہے نا اے سے ہی ہیں۔ تو تین جکے یوں سمجھ لیں آپ، جس جگہ تین جکے ہوتے ہیں نا تو ٹرمپ کہلاتا ہے وہ، اور اس کے اندر آپ کو پتہ یہ جو کارڈز کھیلتے ہیں کہ تین جکے ہونا ایک جگہ بہت بہت گڈ لک ہوتا ہے، اور گڈ لک ہوگا اور ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی تینوں بڑوں کی، تین اس میں کیئر ٹیکر تو نہیں تھا، خیر دو بڑے تھے، ون اور ٹو، اور تیسرا پریزیڈنٹ۔ ان کی جو کانفرنس ہوئی نا بیچ میں، پریس کا اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر کیا باتیں ہوئیں، اب وہ کھل کر آ گئی کہانی۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آبزرویشن ہوتا کیا ہے۔ آبزرویشن ایک تسلسل کو کنٹرول کرنا اور چیک کرنا، مطلب آپ کے سامنے جو یعنی کہ کرنٹ افیئرس، پاسٹ کے افیئرس اور فیوچر کے افیئرس، اور ان کی جو کہانیاں ہیں یا ان کی جو انفارمیشن ہے، وہ جب آپ گیدر کرتے ہیں ایونٹ، سیریز آف ایونٹس، تو آپ کے پاس جب پوائنٹس کنیکٹ اپ کرتے ہیں تو پکچر بن جاتی ہے، ایکچوئل پکچر بن جاتی ہے۔ تو وہ پکچر جو ہے نا ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ سب سے پہلے تو اب اس کا پہلے تین یکوں کی ختم کر لیں بات۔ اب ہوتے ایکچولی چار یکے ہیں، کارڈز کے اندر چار یکے ہوتے ہیں، تین یکے ایک جگہ گیدر ہو گئے۔ اب چوتھا یکا کون ہوگا؟ جو چوتھا یکا ہوگا نا وہ ہے پولیٹیکل سائڈ سے۔ اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بلاول سے۔ بلاول، اب اسی کے اندر ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ آج منیب فاروق صاحب کو میں نے پروگرام دیکھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی جرنلسٹ بن چکا ہے، اب وہ ہیں بیسیکلی لاء کے آدمی، اور جرنلسٹ وہ بھی ہیں۔ اب اگر چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں بیچ کے اندر، لیکن جو آبزرو کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو کمال کی نظر رکھتے ہیں، وہ پکڑ سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشن کیا ہے۔ میں نے ان کو لکھا بھی ایک کمنٹ، انہوں نے بلاول کے متعلق کہ لکھا ہے، کہا ہے پروگرام کے اندر کہ جس طریقے سے بلاول کامیاب رہا ہے اس لیے وہ ڈٹ گیا ہے، اور اس نے بڑی زبردست پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے 90 دن کے اندر۔ یہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، بلاول کو کیوں کہا اور اس سے تقریر کیوں کی۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی پاورفل ہیں، ہمیں بھی چانس دینا ہے۔ اور منیب فاروق صاحب جو ہے نا وہ اگلے منسٹر بننا چاہتے ہیں لاء کے، یہ میں ابھی سے بتا دوں آپ کو۔ یہ جو اپنے کالر کو بار بار سیٹ کرتے ہیں نا، بھائی جو آپ کا کام ہے وہ کریں نا آپ۔ تو لیکن یہ میں بتا دوں کہ اب چوتھا یکا جو ہے نا وہ کون سا، بلاول ایک ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے آپ کا ہیرو، معصوم ہیرو۔ معصوم ہیرو میں کہہ سکتا ہوں وہ عمران خان۔ عمران خان جیل میں ہے، اس کو ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ تو آپ بے فکر ہو جائیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ چیخ پکار زیادہ کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ان ملکوں کی جو قسمت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی غریب سی ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف اور اس کے اندر نواز شریف کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے خوب کھا لیا ہے، ان کا پیٹ فل ہو چکا ہے، اور اگر وہ زیادہ کھائیں گے نا ان کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ ہاں البتہ ان کی جو بیٹی ہے نا مریم نواز، اس کے لیے وہ ضرور خواہش رکھتے ہیں کہ تیسرا کارڈ وہ بھی ہو سکتا ہے، مے بی۔ اچھا جو مولانا جو ہے نا، مولانا تو بس ٹھیک ہے، ان کو تو اپنے حلوے کھلاتے رہو، وہ خوشی میں خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کو منسٹر بنا دو اور وہ مال بال پکڑ لے، بس اسی کے اندر۔ تو تین یکوں کی کہانی ہے یہ ہیں، اور چوتھے یکے کی کہانی بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ الیکشن کے متعلق آپ بھول جائیں کہ الیکشن ہوں گے،
وہ اس لیے کہ ان 3 یکوں کے اندر بات سیٹ ہو چکی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بھائی اس دنیا میں ہر آدمی خود غرض ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے یا عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہے یا کسی اور کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ بھول پر ہے۔ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ بھائی یہ اس کے لیے جو ہے نا عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف اس کے لیے عمران خان کے لیے کوئی بڑی وہ کریں گے، لابنگ کریں گے۔ نہیں بھائی، ہر ایک اپنی جان بچاتا ہے، کیونکہ اگر یہ پریزیڈنٹ شپ سے ہٹے تو ان کے گلے میں پندہ فٹ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میری عمر کوئی 5 سال ہوگی، 10 سال ہو گیا، اللہ ان کو 100 سال عمر رکھے۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اس کرسی سے نہ ہٹوں، چمٹا رہا ہوں، تو پھر ان کی بچت ہے۔ اچھا، کیئر ٹیکر کو بھی یہ آسرا دے دیا ہے کہ بھائی تم جو پرائم منسٹر ہے نا کیئر ٹیکر، حالانکہ اس کا جو آئی کیو 0 ہے، اگر آپ غور سے اس کی شکل دیکھیں نا، وہ کھلنڈرا سا بچہ، وہ بڑا لمبا قد تو ہو گیا لیکن وہ اس کی جو وہ ہے نا عقل جو ہے نا پیدل ہے، پاؤں میں ہے اس کے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا فدو لگ رہا ہے، چلو لگنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سلسلہ جو ہے نا چل رہا ہے۔ تو وہ 3 جو ہے نا وہ اپنے بیٹھ چکے ہیں اپنے آرام سے، نہ پریزیڈنٹ صاحب کوئی گڑبڑ کریں گے، نہ چیف آف دی آرمی اسٹاف گڑبڑ کریں گے، اور نہ ہی وہ تیسرا کیئر ٹیکر، وہ تو بیچارہ کیا گڑبڑ کرے گا تینوں۔ اب دنیا کو بھی دکھانا ہے، آپ عوام کو تو دکھانا ہے۔ عوام کو دکھانا یہ ہے کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ ڈالر پہ بھی پابندیاں لگا دیں اور طرح طرح کی کہ بھائی یہ ذرا کنٹرول میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات تھی، کنٹرول کرنا تو ظاہر ہے اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ جو تھے یہ شروع سے 1.5 سال تو آپ رہے نا شہباز شریف کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو الگ کیوں سمجھتے ہیں چیف صاحب؟ آپ بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہیں۔ آپ ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے اور ان کو بتاتے کہ بھائی آپ حکومت کرتے رہیں لیکن میرا بھی فرض ہے، اور اپنا ڈنڈا چلاتے ہیں، تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ اس لیے کہ وہ تو 1.5 سال میں اپنا خوب مال سمیٹ ماٹ کے بتائیے کہ ان کے اوپر کیا انہوں نے کیا کیا۔ عوام تو چوتیا کی چوتیا رہی، کچھ بھی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اب الیکشن کو تو آپ لوگ بھول جائیں، لٹرلی بھول جائیں، کچھ نہیں ہوگا اب۔ الیکشن اب تقریباً اب ان کو یہ آسرا دیکھیں 3 سال کا جو انہوں نے قید دی ہے نا عمران خان کو، ان کو یہ شٹ اپ کال ہے ایکچولی، کہ 3 سال تک تم بیٹھے رہو آرام سے، تمہیں ایکسرسائز مشین مل گئی، تمہاری بیوی بھی بھیج دیں گے وہاں پر، کوئی مسئلہ، تمہیں ساری فیسلٹیز بھی دے دیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کو گھر پہ بھی وہ نظر بند کر دیں، لیکن شرط یہی ہوگی کہ وہ بولیں نہیں، بولیں گے تو پھر چوتھا یکا نہیں بنے گا وہ۔ اب بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے جو بیان دیے، بڑے چلاک لوگ ہیں یہ دونوں، انہوں نے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، کس نے منع کیا؟ تو یہ تو آپ اس وقت کرتے ہیں نا جب آپ حکومت میں تھے، اب آپ کس پہ نکال رہے ہیں زور؟ اس پہ تو آپ بولے نہیں اس وقت، اب آپ کو ہر چیز عقل مندی یاد آ گئی۔ پہلے تو بھائی آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کا محل بنایا گیا ہے نا لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر، ملک صاحب کو، چیف صاحب کو تو یہی ہے عرض ہے کہ ان کو پکڑیں تو صحیح پہلے، لیکن وہی بات ہے بھائی اب پکڑیں گے تو پھر مصیبت، نہ پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی آپشن دیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا ماڈل لے آؤ، اور اس کے اندر ایک خاص ڈیٹ دے دو کہ بھائی اس ڈیٹ کے بعد، اس ڈیٹ سے پہلے ساری آپ لسٹیں بنا دیں جس نے کرپشن کیا ہے، اور اس کی ایک تھریشولڈ بنا لیں کہ بھائی اتنی لمٹ سے زیادہ اگر کسی نے کرپشن کیا ہے، 5 کروڑ کا بنا لیں یا 10 کروڑ کا، جس طریقے سے آپ کے اسٹیک ہولڈرز بتاتے ہیں، وہ جب سارے ہر جماعت کے اندر، کیونکہ عوام اس وقت بہت بکھری ہوئی ہے اور وہ چاہتی کہ بالکل صفائی ہو جائے، تو دیکھیں قتل غیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بلائیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے پھنس جاتے ہیں کیسز کے اندر، ان کے کیسز بنائیں باقاعدہ، اور اس کی ٹیم بنائیں، اور اس کے اندر ان کو یہ وارننگ دے دیں کہ بھائی اگر یہ تم نے غلط بنایا، پرسنل بھی ہوتے ہیں نا لوگ، تو اگر غلط بنایا تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا، اس کا ایکسٹریم مطلب کیپٹل پینلٹی اس کی بھی ہوگی۔ اس کے بعد لاکھ 10 لاکھ آپ کے پاس بہترین بکرے تیار ہو کے آ جائیں گے، اب آپ ان سے بارگیننگ کر لیجئے کہ بھائی جتنا تمہارا کرپشن کا ہے نا الزام، جو کیسز صحیح ہیں، ناجائز کسی کو تنگ نہیں کرنا، یہ تھوڑی ہے کہ غریبوں کو بیچاروں کو آپ نے وہ مار دینا، کوڑے مار دینا ہے، بیچارے فروٹ والے وہ تھوڑی بہت کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی، جیسے ایوب خان نے کیا تھا،
या اس نے کیا تھا ضیاء اللہ خان نے، وہ نہیں کریں. ان کو ایک زمانہ جدید ہے، آپ کو چاہیے کہ بالکل طریقے سے کریں آپ. تو آپ وہ پھر ان کو کہیں کہ بھائی جیسے 25% رکھ دیں، 25 سے 30%، کہ اگر اس سے جو بھی آپ نے کرپشن کیا، جیسے 50 لاکھ 50 کروڑ کا کیا ہے، تو اس کا 25% آپ ڈپازٹ کرا دیں گورنمنٹ میں. اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ ان کو یہ ملے گا کہ الیکشن تو وہ نہیں لڑ سکتے پھر، لیکن ان کو اس کیسوں پہ کوئی سزا نہیں ہوگی، معاف ہو جائیں گے. اب وہ اپنا جو بھی سرمایہ ہے اس سے آپ بزنس کر لیں یا جو کچھ بھی کر لیں. کیونکہ جب آپ کورٹ میں بھیجتے ہیں نا، تو کورٹ والے بھی تو ایسے ہی ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کچھ نہیں کرتے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سارے جھنجٹ سے بچیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ہاں، اس ڈیٹ کے بعد اگر کوئی وہ لوگ یا کوئی بھی اتنے مثال کے طور پر تھریشولڈ تو بنا لینا، اس کے بعد جو کرپشن میں پکڑا جائے گا اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملے گی پبلکلی. اگر آپ یہ کرتے ہیں نا تو آپ بیٹھے رہیں 10 سال تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 یکے بیٹھے رہے، چوتھا بھی بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تو پاکستان چاہیے ہمیں. تو آپ وہ بڑے مزے میں کریں حکومت. لیکن یہ میرا وہ ہے. اب G20 کا میں بتا دوں آخری جو کہانی ہے. G20 ہے کیا؟ G20 آپ یعنی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ دیکھو پاکستان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. اب G20 آپ ایک چائے والا کتنا آگے بڑھ گیا. آپ تو مذاق اڑاتے تھے کہ وہ چائے والا ہے. بھائی چائے والا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کی آپ کامیابی دیکھیں. آپ اس نے G20 ارینج کر لی جو اچھا اس کے اندر چائنا اور رشیا نہیں ہے. یہ چائنا اور رشیا جو ہے نا، یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. 71 کے اندر جب بحری بیڑا، اگر کسی کو یاد ہو، بحری بیڑا آ رہا تھا چائنا کا بھی اور امریکہ کا. امریکہ کا تو نہیں آتا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کا تو مفاد. یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے، یہ ریلیجن پہ جنگ ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ریلیجن پہ جنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی مفادات کی. تو آپ کو چائنا سے کیا ملنا، مجھے بتائیں نا. چائنا میں جتنا اسلام مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی نے آواز اٹھائی؟ وہاں پہ قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز تو چھوڑو دور کی بات ہے، وہ بیچارے اشاروں میں پڑھتے ہیں. کسی نے کہا وہ اگر آپ کا دوست ہے، آپ کا باپ ہے، ایک طرح سے بچے ہیں آپ اس کے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. عمران خان صاحب جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں، جھوٹا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ کی گود میں پوری طریقے سے چلے جائیں اور آرام سے سوئیں. رشیا کو بھی نہیں بھول جائیں، رشیا بھی ختم ہونے والا ہے. اور چائنا بھی تو آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ کے بس کا ہے بھی نہیں وہ. امریکہ کے مزیدار آپ اس کی گود میں چلے جائیں، سعودی عرب کی گود میں چلے جائیں، اور جائیں گے آپ. مجھے پتا ہے کہ سارا کچھ کھیل جو ہو رہا ہے وہ ان فیوچر آپ سعودی عرب کے بہت قریب ہو جائیں گے. قطر، سعودی عرب اور دبئی کے قریب بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوں گے. تو اس خطے میں حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھ بھال کے چلیں، اور آپ کی حیثیت ایک کٹ پتلی کی طرح ہوگی. جس طرح ڈوری وہ ہلانا چاہیں آپ کو ہلانے دیں گے، لیکن بھائی خدا کے واسطے ہمارے معصوم بس عوام کا خیال رکھو، تاکہ وہ بیچارے 3 وقت کھانا کھا سکیں اور چین سے سو سکیں اور اپنی اللہ اللہ کر سکیں. میرا خیال ہے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آ جائے تو آپ ضرور لائک کیجیے گا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.